السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں محمد کامران اور آپ مجھے سن رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میری جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو مجھے میسج کرتے ہیں یا کومنٹس کرتے ہیں کہ ہم بالکل نئے ہیں اور ہمیں بتائیں ہم کیسے پروسیس سٹارٹ کریں۔ مطلب کہ ایک بندے نے نیا ایم فل کیا ہے یا اس نے بی ایس کیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اب اس پروسیس کو سٹارٹ کرے، اسکالرشپ کو، کسی پوزیشن کو سارچ آؤٹ کرے اور پاسبل پوزیشن پہ وہ سکسیزفل ہو اور کہیں سی بھی یو ایس اے، یو کے، کینیڈا جا کے وہ اپنی زندگی گزارے اور اسٹڈی کرے۔ تو اب یہ ویڈیو آپ نے بڑے غور سے سننی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں اس میں ٹو دی پوائنٹ چیزیں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی سی وی بنانی ہے۔ اب جی سی وی بنانے کے پروسیس کو لے کے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو سکسیسفل ہو گیا ہے، جس نے اسکالرشپ ون کر لیا ہے، اس نے جو سی وی کا فارمیٹ بنایا تھا، ہم اسی فارمیٹ میں سی وی بنائیں تو ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں، اٹ از ناٹ the depth of the motion, it is the ocean, it is not the depth of the ocean, it is the motion of the ocean۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سمندر میں گہرائی کی وجہ سے کوئی نہیں ڈوبتا، لیکن سمندر کی جو چھالیں ہوتی ہیں نا، وہ اوشین اس کا جو وہ پانی کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بندے کو اچھال مارتی ہے تو بندہ وہیں مار جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب میرا یہ ہے کہ سی وی آپ نے کسی بھی فارمیٹ میں بنا لینی ہے، کسی بھی فارمیٹ میں۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں کہ آپ کی سی وی اس بندے جیسی ہو جس کو اسکالرشپ جس نے ون کیا ہے تو مطلب آپ سکسیزفل ہوں گے۔ نو وے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سی وی کے اندر کیا ہے، سی وی کے اندر کا میٹیریل کیا ہے، وہی پھر اٹ از ناٹ دا ڈیپتھ آف دا اوشین، اٹ از دا موشن آف دا اوشن۔ ٹھیک ہے، اب سمپل سی بات ہے، میں نے جو سی وی بنائی تھی، میں نے 2-3 فارمیٹ میں سی وی بنائی تھی۔ میں نے سمپل لکھا دا بیسٹ سی وی فارمیٹس، ٹھیک ہے، فری ڈاؤن لوڈ گوگل میں۔ تو مجھے 4-5 سی ویز ملی، ان میں سے میں نے کوئی ایک رینڈم سلیکٹ کی، مجھے وہ اچھی لگی تو میں نے اس حساب سے سی وی بنا لی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے دوسری سی وی بھی اسی طرح سے بنا لی۔ اس میں کوئی خاص ڈیفرنس تو نہیں تھا، مطلب کہ فارمیٹنگ سٹائل کا ڈیفرنس تھا۔ ٹھیک ہے، ایک میں میری پکچر اس سائڈ پہ ہے اور ایک میں میری پکچر اس سائڈ پہ ہے، اور ایک میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسے لکھی ہوئی ہیں، کچھ ایسے ہیں، اور ایک میں بالکل سیدھی ہے، وہ سائڈ لائن کچھ نہیں ہے تو وہ اس طرح سے ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال وہی کہوں گا کہ وہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ کی سی وی کے اندر کتنے آپ کے کورسز ہیں، کیا آپ کی پبلیکیشن ہیں، کیا آپ کے ریسرچ پیپرز ہیں، کیا آپ کو ٹیکنیکس آتی ہیں، یہ جس طرح سے جب آپ 1 یا 2 یا 3 گوگل سے سی ویز ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو آپ ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے تو آپ پھر اپنی جب سی وی بنائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ سی وی کیسی ہوتی ہے اور کون سی چیز کیسے لکھنی ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ کوئی بھی رینڈم سی وی آپ گوگل سے 2-3 سی وی سلیکٹ کر کے ان میں سے جو آپ کو لگے یار یہ اچھی ہے تو اسی طرح سے بنا لیں، ہو گیا۔ اب دوسرا کام ہے اپنے ریلیونٹ پروفیسر ڈھونڈنا۔ سمپل سی بات ہے، اب یہاں پہ ایک اور اسٹوڈنٹس بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، ہم نے زوالوجی کیا ہوا ہے تو ہمیں زوالوجی کی کوئی یونیورسٹی نہیں مل رہی کیونکہ پاکستان میں زوالوجی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کہیں فورن اپلائی کرتے ہیں، اگر میں غلط نہ ہوں تو یو کے میں وہاں پہ آپ کی ڈگری کے اوپر آپ کی سبجیکٹ نہیں مینشن ہوتا، آپ کا ٹائٹل مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ یو ایس اے میں آپ کی ڈگری کے اوپر ٹائٹل ہوتا ہے اور سبجیکٹ کا نام بھی ہوتا ہے۔ اب جہاں بھی آپ جائیں موسٹلی آپ کو بایولوجی ملے گی، بایولوجیکل انجینئرنگ ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے زوالوجی کی ہوئی ہے تو بایولوجی کی کسی بھی جس چیز میں بایولوجی آ رہا ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی۔ ملیکولر بایولوجی ہے، اینیمل بایولوجی ہے، سمپل بایولوجی ہے، بایو میڈیکل سائنسز ہے، بایولوجیکل انجینئرنگ ہے،
اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ کہتے ہیں جی جینیٹکس میں، دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یو کے میں اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹائٹل لکھا ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کے ٹائٹل سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ زوالوجی کا بندہ ہے، ایک بندے نے فش پہ کام کیا ہے، اس کی ڈگری بایولوجی کی ہے اور اس کا ٹائٹل فش سے ریلیٹڈ ہے، آٹومیٹکلی بات ہے اس کو ایکویلنس زوالوجی کی ملے گی۔ اور ایک بندہ ہے اس کی بایولوجی کی اس کی ڈگری کا ٹائٹل ہے اور اس نے کام کیا پلانٹس پہ، تو بھائی آٹومیٹکلی بات ہے وہ ایکویلنٹ ٹو پلانٹ سائنسز ہوگا نا، یا باٹنی کے ہوگا۔ تو اس چیز میں آپ کنفیوز نہ ہوں۔ پاکستان میں اگر آپ ہیں تو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اٹس کمپلسری کہ آپ زوالوجی کے ہیں تو زوالوجی میں ہی کریں۔ اگر آپ آؤٹ سائڈر جا رہے ہیں، فارن جا رہے ہیں، تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ایکویلنٹس دیتا ہے بیسڈ آن یور ٹائٹل۔ اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا۔ تیسرا ہے ہم پروفیسر کو ای میل کیا کریں۔ جب ہم ای میل کرتے تھے تو تب ہمیں ای میل خود لکھنا پڑتی تھی۔ اب ایک بڑا سمپل سی بات ہے، آپ چیٹ جی ٹی پی کو گوگل کریں، چیٹ جی پی ٹی جب اوپن ہو جائے گی آپ نے وہاں پہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے، سائن ان کر لینا ہے۔ سائن ان کے کیا کرنا ہے، آپ نے سائن ان وتھ جی میل کو اپنے کو سلیکٹ کریں، آپ سائن ان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے آئی ایم محمد کامران، آئی وانٹ ٹو کنٹیکٹ ود پروفیسر ڈاکٹر رچرڈ ایمرسن who is the professor in the Cambridge University UK. I want to request for fully funded position for my PhD. I have done my MPhil from Punjab University in zoology. I have 2 publications. I have research experience of 3 years. Please write an effective email to the professor. آپ نے کلک کرنا ہے۔ جب آپ کلک کریں گے تو وہ ایک آپ کو لمبی چوڑی ای میل لکھ کے دے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ لمبی چوڑی آپ کو ای میل لکھ کے دے گا آپ اس کو کاپی کریں، کاپی کر کے اس کو پیسٹ کر دیں ورڈ میں، پھر آپ اس میں کانٹ چھانٹ کریں، دیکھیں کہ اس نے کیا چیز تھوڑی سی ایریلیونٹ لکھی ہے، اس نے کیا چیز ٹھیک لکھی ہے، اور پھر جب آپ نے وہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا چینج کر لینا ہے۔ اگر اس نے کچھ مشکل ورڈز لکھے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا آسان ورڈز میں لکھ لیں، اور اس میں جو ہے ساری چیزیں آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو گو تھرو کریں گے، ریویو کریں گے تو وہ بیٹر ہو جائے گی۔ اس کو فارمیٹ کریں صحیح، ٹھیک ہے، اپنی سی وی کے ساتھ پروفیسر کی ای میل کے ساتھ جو ہے آپ اس کو اٹیچ کر کے پروفیسر کو بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ 3-4 پروفیسرز کو کنٹیکٹ کریں، اور کوشش کریں کنٹیکٹ کرنے سے پہلے پروفیسرز کا جو ہے جو پیج ہے یا لیب کی اس کی ویب سائٹ ہے اس کو ضرور دیکھیں، وزٹ کریں، اور اس کو وزٹ کرنے کے بعد کوشش کریں اس پہ ایک لکھ لیں آئی ہیو وزٹڈ یور پروفائل، آگے لنک دے دیں، اینڈ آئی فائنڈ دیٹ یو آر ڈوئنگ دا ریسرچ وچ آئی وانٹ ٹو ڈو ان مائی فیوچر۔ اس طرح کی 1-2 لائنز لکھیں۔ ایون آپ لکھ کے پوری ای میل لکھ کے بھی آپ چیٹ جی پی ٹی کو میں لکھ سکتے ہیں پلیز کریکٹ مائی انگلش آف فالوئنگ پیراگراف، انورٹڈ کاماز میں آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کو آپ کی انگلش کو دیکھے گا کہ اگر کہیں انگلش غلط ہوگی تو وہ آپ کو کریکٹ کر دے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سارا کچھ کر لینا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب 10-15 پروفیسرز کو آپ جب ای میل کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی پروفیسر ای میل کا رپلائی کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی انٹرویو لے گا، کوئی کچھ۔ تو جب یہ آپ کو چیزیں سمجھ آنا ہوئیں گی تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ تھوڑے سے اس کام میں میچور ہونے لگیں گے، اور جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائیں گے جو آپ کا ڈریم ہوگا۔ لیکن آپ مجھے یا کسی اور کو میسیجز کرنے پہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ ہم آپ کو لمبی چوڑی باتیں بتائیں، نہ ہی جو ہے آپ وہ کریں گے، ہم بتا بھی دیں گے تو وہ پھر
کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ خود یہ چیزیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہارڈ ورک کیسا ہوتا ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ میں اگر اپنی بات کروں، میں تو بہت اس چیز کو انجوائے کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور سٹل میں مطلب انجوائے کرتا ہوں ایسے کام کرنے کو، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کی لرننگ بڑی بڑھتی ہے، آپ نئی نئی چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں اور نئے نئے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بس یہی تک ہے۔ اب یہ نئے جو ہیں جی، میں بہت بالکل نیا ہوں، مجھے بتائیں تو اس کے لیے یہ ویڈیو بڑی اچھی ہے، اگر وہ اس کو سنے اور اس کو غور کرے اس پہ اور اس پر عمل پیرا ہو تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، کامران از سائننگ آؤٹ۔